وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں پولیس نے کارروائی کر کے ایک لڑکی اور اس کی سہیلی کو ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اسلام آباد پولیس کو تب معلوم ہوا جب ایک لڑکی کے والد نے ایک ایف آئی آر کرائی، جو ایف آئی آر 16 جنوری کو درج کرائی گئی۔ اس ایف آئی آر میں یہ درج کیا گیا کہ ایک لڑکی جس نے میٹرک کی اور اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں اپنے تایا ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ تو جو ہی وہ راستے سے گئی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ گھر والوں نے ایک دن ڈھونڈا، تلاش کیا، اپنے فیملی ممبرز، قریبی عزیز و اقارب سے جانا، لیکن کوئی سراغ نہ مل پایا۔ اس کے بعد 16 جنوری کو انہوں نے جا کے تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی۔ اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں جب ایف آئی آر درج ہوئی تو پولیس نے شکایت اکٹھے کرنا شروع کی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی جو انہوں نے چیزیں ڈھونڈنا شروع کی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کے اکارڈنگ دیکھا۔ جب ان کی گلی کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس میں وہ لڑکی واضح نظر آتی ہے کہ وہ فون پر بات کرتی یا فون استعمال کرتی کہیں جا رہی ہے، اسی گلی میں جا رہی ہے، مطلب اسی سمت سے جا رہی ہے، اسی راستے پہ جا رہی ہے جو اس کے تایا ابو کے گھر کی جانب راستہ جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی دیکھتے ہیں کہ تایا ابو کی گلی میں جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ لڑکی نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد پولیس جو موبائل فون اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تھرو ٹریس کرنا شروع کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوکیشن آ رہی ہے یہ اسلام آباد کے ایک گیسٹ ہاؤس ہے، اس کے آس پاس کی آ رہی ہے۔ جب پولیس گیسٹ ہاؤس کے پاس پہنچتی ہے، وہاں پہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گیسٹ ہاؤس ہے، اور اس میں جب پولیس والے جاتے ہیں ان سے تفصیلات پوچھتے ہیں کہ لڑکی کی تصویر دکھاتے ہیں تو وہ جو ہوٹل کا مینیجر ہوتا ہے، جو ریسیپشنسٹ پہ بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل یہ لڑکی یہاں پہ آئی ہے اور 2 سے 3 دن اس نے قیام کیا ہے، بلکہ یہ لڑکی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور اس کی دوست بھی شامل تھی۔ جب پولیس والے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جو سٹاف ہوتا ہے اس میں سے ایک بندے پہ پولیس کو کافی زیادہ شک ہوتا ہے۔ جب شک ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو اٹھا کے تھانے لے جاتے ہیں۔ جب اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کیا پتہ ہے، یا یہ لڑکیاں آپ کے ریفرنس سے اس گیسٹ ہاؤس میں آئی ہیں، یا کیا مطلب اس میں کیا چیز ہے، جب اسے جانتے ہیں تو وہ پہلے تو نہیں مانتا، لیکن پھر جب کہتے ہیں نا کہ جب بندہ تھانے جاتا ہے تو ساری باتیں مان جاتا ہے۔ پھر جب اسے منواتے ہیں تو وہ لڑکیوں کو لمحے لمحے کی خبریں دے رہا تھا، اور لڑکیاں جس ریفرنس سے اس گیسٹ ہاؤس میں گئی وہ بھی اس بندے کے ریفرنس سے گئی جو لڑکیوں کے ساتھ لنک میں تھا اور لڑکیوں اسے جانتی تھی۔ جب پولیس مزید تحقیق کرتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہے میٹرک میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور دین اس کے بعد ایک آگے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرتی ہے، لیکن جو دوسری لڑکی تھی وہ اس نے ایجوکیشن کنٹینیو نہ کی اور وہ مطلب گھر میں ہی تھی اور گھر سے ہی جاتی ہے۔ پولیس مزید شواہد اکٹھے کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں یہ کسی انٹرنیشنل تنظیم کے ساتھ ہیں، جو تنظیم لوگوں کو فنڈ بھی دیتی ہے، جو لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتی ہے، اور لوگوں کو بہت ساری مطلب اس طرح کی جو جن چیزوں کا ہمارے اسلام یا ہمارے اسلامک معاشرے میں کنسیپٹ نہیں ہے، جو لوگ ان کے کنسیپٹ پہ کام کرتے ہیں تو ان کو فنڈنگ بھی دیتی ہے، ان کو اپنے ملک بھی بلاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب مزید اس لڑکے کی چھان بین کی جاتی ہے تو اس لڑکے کے پاس لڑکیوں کی ایگزیکٹ لوکیشن ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں۔ جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے سامنے مکر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر نہیں جانا کیونکہ میں اب بالغ ہوں اور میں 18 سے جو سال ہے اس سے پلس ہوں، تو میری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے، میری ایک سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ایک اپنی ہے، تو اس لیے میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ میرا بیسک رائٹ ہے، اور اگر آپ مجھے زور زبردستی کرتے ہیں تو میں آپ کے خلاف قانون کے پاس چلی جاؤں گی، میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گی، میں آپ کے خلاف والدین کو کہتی ہے کہ میں آپ کے خلاف کمپلین کر دوں گی، میں کسی کے پریشر میں نہیں ہوں، میں اپنی رضامندی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں۔ تو سوچیں کہ جب وہ اصلیت سامنے ہوتی ہے، ایسی اصلیت سامنے آتی ہے کہ جو شاید میں بھی یہاں پہ بیان نہ کر سکوں، یا شاید جو اس کے والدین پہ اس ٹائم کیا بیتی ہوگی، تو پھر جب پولیس نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا یہ کہ جو ایک کچھ تنظیم ہے، اس تنظیم کے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف
جو ہے یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اور اس میں اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کی مطلب کہہ لیں کہ ان کو تھوڑا سا نکار رہے ہیں, ان کی گرومنگ کر رہے ہیں, ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں, اور اس کو ایک اس طرح کے سینیریو میں پرو رہے ہیں. اور جب وہ ان کو پرو دیتے ہیں اس طرح کے سینیریو میں, تو پھر وہ ان کی جو انٹرنیشنل جو ان کی تنظیم ہے یا جو ان کا ادارہ ہے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. وہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ فنڈنگ بھی دیتا ہے, آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے. پھر اگر آپ کو کہیں کوئی زیادہ کوئی پریشر ہو تو آپ یہاں سے بڑا ایزیلی باہر کے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں. تو اب یہ سوال آتا ہے اپنے ہمارے جو والدین ہیں یا جو ان چیزوں کے بارے میں بہت کم نالج رکھتے ہیں, یا موسٹلی لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, انہیں مطلب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک تو یا تو نالج نہیں ہوتی یا وہ بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. تو والدین سے بھی گزارش کی جاتی ہے اور متعلقہ جو احکام ہیں, جو احکام بالا ہیں, ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ ایسے گروہ کو ایک بہترین طریقے سے بے نقاب کیا جائے, اور اس میں اس گروہ کے ساتھ جو بھی لوگ لنک ہیں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اگر فار ایگزامپل یہ اسی طرح یہ سینیریو چلتا رہا تو ہمارا جو ایک سسٹم ہے, ہمارا جو ایک اسلامک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جو اس بیس پہ جو ایک ملک بنا ہے, اس ملک میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے, والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں.